الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں پاک و صاف ہو کر اپنے در پر آ کر سجدہ ریز ہونے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں نا، یاد رکھیں انسان کے عمل کرنے کے مطابق، انسان کے خلوص چاہت محبت کے مطابق انسان کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے۔ یا انسان کے اندر خلوص نہ ہو، دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، چاہت محبت نہ ہو تو عمل رد کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر عمل یا تو قبول ہوتا ہے یا رد کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہنچے پاک و صاف ہو کر، نہا کر، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے چل کے آئے، وقت نکالا، گھر کو چھوڑا، مسجد میں ٹائم دیا، یہاں بیٹھے، نماز ادا کرنے کے بعد چلے گئے۔ ممکن ہے ہماری نماز رد کر دی جائے، ممکن ہے یہ وہ کرم فرمائے تو ہماری یہ نماز قبول کر کے اسی ہماری ایک نماز کے اندر کیا گیا ایک خلوص کا سجدہ ایسا ہو جو وہ قبول کر کے ہمارے اس سجدے کی وجہ سے پچھلے ہمارے سارے گناہ مٹا کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ ممکن ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، ممکن ہے کہ انسان کا روزہ رد کر دیا جائے، اس روزے میں ریا پیدا ہو جائے، یا روزے میں انسان کے لیے اندر تکبر پیدا ہو جائے، کسی قسم کا کوئی معاملہ، روزہ ٹوٹ جائے یا توڑ دے یا کوئی ایسی حرکت کر دے روزہ مکروہ ہو جائے اور وہ روزہ وہ عبادت رد کر دی جائے، یہ ممکن ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ اپنا فضل کرے، مہربانی کرے، وہ شفقت کرے، جیسا بھی روزہ تھا اس میں خلوص نہ تھا، جو کچھ بھی تھا وہ قبول کر کے اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کو دنیا آخرت میں خوشیاں عطا کر دے، یہ ممکن ہے۔ انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس قدر پیسہ خرچ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، کئی دن لگاتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا کیا گیا حج رد کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے ثواب ملنا تھا گناہ ملے، یہ ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حج کرتے ہوئے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر کسی عمل میں، چھوٹے سے کسی عمل میں اس قدر خلوص ہو کہ پروردگار اس کی پچھلی بھی ساری عبادتیں قبول کر لے اور آنے والی زندگی میں اس کے کیے جانے والے سارے گناہ بھی مٹا دے، یہ ممکن ہے۔ اسی طرح انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی دی گئی زکوٰۃ اس کا ثواب رد کر دیا جائے، اس کو ثواب نہ ملے۔ یعنی اسلام کے اندر جتنا بھی اعمال ہیں وہ رد بھی ہو سکتے ہیں، وہ قبول بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپشن ہے بندے کے لیے۔ یقین سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے بارے یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا عمل قبول ہوگا۔ اسلام کے دامن کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ کوئی یقینی طور پہ کہہ دے۔ مثال کے طور پہ ہم آئے، کوئی بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو یقینی طور پہ کہے کہ ہماری نماز جمعہ قبول ہو گئی، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ رد ہو گئی ہے۔ وہ چاہے رد کر دے، وہ چاہے قبول کر لے، پر اسلام کے دامن میں ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قبول ہے۔ وہ انسان لیٹے ہوئے کر رہا ہے، وہ بیٹھ کے کر رہا ہے، وہ مسجد میں کر رہا ہے، وہ گھر میں کر رہا ہے، وہ سفر میں کر رہا ہے، وہ حضر میں کر رہا ہے، وہ بیماری میں کر رہا ہے، وہ تندرستی میں کر رہا ہے، وہ جس حالت میں بھی وہ عمل کر رہا ہے نا، وہ عمل قطعاً کبھی بھی رد نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ قبول ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا ہے، جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہمیشہ قبول کیا جانے والا عمل اسلام کے دامن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اور سب سے بہترین عمل یہی، یاد رکھیں۔ ہمارے بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے
دعائیں ہیں نا، دعا بھی ممکن ہے رد کر دی جائے. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو نا، دعا کے جب شروع کریں تب بھی درود پاک پڑھیں، جب دعا ختم کریں تب بھی درود پاک پڑھیں. درود پاک تو رد ہونا نہیں ہے. جب درود پاک رد نہیں ہونا تو درود پاک کے اندر جب یہ لپٹی ہوئی نماز ہوگی، یعنی آگے بھی درود پیچھے بھی درود، ٹھیک ہے نا. درود پاک کے اندر جو دعا بند ہو جائے گی، دونوں طرف سے درود پاک ہوگا. درود پاک رد نہیں ہونا، وہ قبول ہونا ہے، تو درود پاک کی برکت سے ہر کی گئی دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو یہ درود پاک کی برکت ہے، یاد رکھیں. درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو خود وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. وہ پروردگار خود بھی اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام پڑھا کرو. شروع میں دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ لفظ ہے. انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ ایک بات کی پختگی کے لیے آتا ہے. اچھا مومن کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ویسے بھی آ جاتا بات کی یقین دہانی کے لیے. جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے نا، ہم کہتے ہیں کہ حقیقت بات ہے. یہ ایک بات کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے ہم لفظ حقیقت، لفظ یقیناً یا لفظ قسم اٹھا دیتے ہیں تاکہ ہماری بات کے اندر اور زیادہ قوت پیدا ہو جائے. کیونکہ ہمارا معیار ایک دوسرے کے ہاں برابر کو تو نہیں ہے نا. اور خدا کی ذات کوئی بات مومن کو کہے اور اس میں قسم ہو یا نہ ہو، اس میں بات کی تاکید ہو یا نہ ہو، اس کے اندر کوئی تحقیقی جملہ ہو یا نہ ہو، مومن تو ہر بات اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن پھر بھی پروردگار نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یقینی بات ہے اللہ، وہ پروردگار اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں. اچھا یصلون لفظ ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ استقبال. موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، یہ پکی بات ہے کہ پروردگار اور اس کے فرشتے اب بھی نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ نبی پر درود پڑھتے رہیں گے. اور اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی ہر وقت میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو. تو یہ ایک عظیم عمل ہے. اس کی طرف جو متوجہ ہو گیا، جس نے درود پاک کو اپنا ہمیشہ کے لیے وظیفہ اور ورد بنا لیا نا، وہ کامیاب ہو گیا دنیا و آخرت کے اندر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ یا رسول اللہ کون ہوگا؟ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ضرورت جس کی ہونی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ہر کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی. ہر کوئی اللہ کے محبوب کو تلاش کر رہا ہوگا. ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہو جاؤں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا طریقہ بتا دیا کہ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا کے اندر مجھ نبی پر زیادہ درود و سلام پڑھتا تھا. اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ہی ہم لوگوں کی بخشش ہونی ہے، حساب و کتاب شروع ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہی ہم لوگوں نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب قریب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں. صبح شام دن رات ہر وقت اللہ کے نبی پر درود پڑھیں. حضرت اللہ اکبر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی ذات اور اس کے فرشتے، اور فرشتوں کا انداز کیا ہے درود پاک پڑھنے کا؟ جو آسمانوں پر فرشتے ہیں لا تعداد، وہ تو ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. روز رسول پر 70,000 فرشتہ صبح نازل ہوتا ہے. صبح سے شام تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر درود و سلام پڑھتا ہے. 70,000 فرشتہ. اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ چلا جاتا ہے فرشتہ. اتنا بڑا گروہ 70,000 وہ چلا جاتا ہے. ان کے فوراً ہی بعد جو ہی وہ یہاں سے
اوپر کی طرف جاتے ہیں 70,000 کا اور گروہ فرشتوں کا روضہ رسول پر نازل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صبح تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو گروہ فرشتوں کا، مثال کے طور پہ جو گروہ اس وقت آج صبح آیا نا روضہ رسول پہ، اور انہوں نے شام کو پڑھ کے چلے جانا ہے، پھر قیامت کے دن تک دوبارہ ان کو باری نہیں ملنی کہ روضہ رسول پر آ کر درود و سلام پڑھ سکیں۔ یعنی ایک دن کے لیے ان فرشتوں کو 70,000 کے اس ٹولے کو یہ اللہ نے سعادت دی کہ میرے محبوب کے روزے پر درود و سلام پڑھو۔ وہ چلا گیا اور ٹول آیا، وہ چلا گیا اور آیا، وہ چلا گیا اور آیا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو ایک بار ہو کے چلے گئے، قیامت تک دوبارہ ان کو یہ مہلت نہیں ملے گی اور نہ ان کو وقت ملے گا کہ دوبارہ ان کی باری آ سکے اور روزہ رسول پہ وہ آ کے درود و سلام پڑھ سکے۔ اس قدر یہ عظیم عمل ہے، یاد رکھیں۔ فرشتوں کا بھی یہی وظیفہ ہے، جنت کے حور و خیلماں کا بھی یہی وظیفہ ہے۔ جنت کے درختوں کے ہر پتے پہ اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے، جنت کے تمام دروازوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لکھا ہوا ہے۔ صرف یہ انسان نہیں، چرند و پرند، حیوانات، شجر و حجر، پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس قدر فضیلت ہے اس کی طرف ہمیں خاص طور پہ متوجہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے قریب گزرنے لگے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کی آواز کے حسن میں کمال تھا۔ جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو بڑی توجہ سے، محبت کے ساتھ، سرور کے ساتھ سنی جاتی ان کی آواز۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر تلاوت فرما رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ رک گئے، اور رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی، پھر چلے گئے۔ جب حضرت ابی بن کعب سامنے آئے تو فرمایا کہ اے ابی بن کعب، تجھے خبر ہے کہ تو آج صبح قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور میں وہاں سے گزرا، تیری تلاوت کی آواز سنی، مجھے مزہ آ گیا اور میں رک گیا، تیری قرآن کی تلاوت سنتا رہا۔ حضرت ابی بن کعب بڑے خوش ہوئے اور عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری کی جانے والی تلاوت سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میں اور زیادہ کوشش کرتا قرآن پاک خوبصورت پڑھنے کی، اور زیادہ بہتر سے بہتر کر کے پڑھتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دلچسپی کے ساتھ اکثر آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے آگاہ کر دیں میں کتنا وقت، یعنی دن کا یا اور رات کے اندر کتنا لمحہ میں آپ پر درود پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، جتنا حد تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پڑھ تو مجھ پہ۔ یا رسول اللہ میں دن کا چوتھا حصہ کر لوں؟ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لینا تیرے لیے اور بہتر ہے۔ یا رسول اللہ آدھا دن کر لوں؟ فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس سے اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ حتیٰ کہ عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں مکمل طور پہ جتنا بھی وظائف ہیں سارے چھوڑ کر آپ پہ درود پڑھوں، یہ بہتر ہے؟ فرمایا یہ سب سے بہتر ہے، اور یاد رکھ کے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے دوسرے ورد کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں کہ مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، رزق کی وسعت کے معاملے میں مختلف معاملات ہیں جن کی وجہ سے میں بقیہ ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، یاد رکھ کہ تو ہمیشہ مکمل وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں دے، اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں مٹا دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں سب لوگ، آج جمعہ ہے نا، گھروں کے اندر ایک ذوق دیں، ٹھیک ہے نا، گھروں میں جمعے والے دن خاص طور پہ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جمعے والے دن مجھ پر درود سلام پڑھا کرو، میں خود تمہارا جتنا خلوص ہوتا ہے نا، اس خلوص کے مطابق میں خود محمد تمہارا درود و سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں تمہیں۔ ہم یہ تصور میں سوچیں، میں الگ سوچوں، آپ اپنی ذات کے بارے سوچیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، سلام پہنچا جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر وہاں سے میری ذات کا نام لے کر جواب دے دیا گیا تو اللہ اکبر، ایک بار بھی اگر وہاں سے جواب آ گیا نا تو خدا کی عزت کی قسم، میرے گناہ سے زمین و آسمان بھی بھرے ہوئے ہیں نا،
میں کہتا ہوں وہ سارے جل کے راخ ہو جائیں گے اور مجھے پروردگار جنت کے بلند سے بلند مقاموں پہ کھڑا کر دے گا۔ ہم ایک پروگرام بنائیں، گھروں کے اندر ایک ذوق دیں اپنے بچوں کو، فیملی کو، گھر میں ہر جمعہ کو ظہر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، عصر کے بعد، دن کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد گھر پہنچیں، جو بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، دادا ابو ہیں، ایک پروگرام بنا لیں، گھر بچوں کو جمع کر لیں، گکڑے وغیرہ ہوتی ہے، تسبیحیں دے دیں، بچوں کو چھوٹا سا صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد اتنا ہی یاد کرا لیں، ٹھیک ہے نا؟ آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، گھنٹہ، جتنا وقت ہو سکے گھر میں ہی چھوٹی چھوٹی درود پاک کی محفلیں سجائیں، ساری پریشانی دور ہو جائیں گی۔ تمام مشکلات کا حل یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ تو یہ اپنے اندر ایک ذوق پیدا کریں، اس طرف متوجہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھتا ہے، پروردگار اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب کسی نے صلی اللہ علی محمد اتنا بھی کہہ دیا، پروردگار 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، 10 مرتبہ اندازہ کریں۔ پھر ایک روایت، یہی روایت اور ایک کتاب کے اندر یہ آئی کہ جب میرا امتی فرمایا مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک بار، پروردگار اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پہ یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ پروردگار نے اس بندے کو نفاق یعنی منافقت کی مرض سے بھی دور کر دیا، اور اس بندے پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یہ ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، یاد رکھیں، اس طرف متوجہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے، ہم چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں سکون آ جائے، ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر کی، ہمارے رزق کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے، ہماری اولاد کے اندر محبت رسول کا ایک جنون پیدا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں گھر کے اندر سکون ہو، امن ہو، اطمینان ہو، گھر کے اندر محبت، چاہت و لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، تو خدا کی عزت کی قسم اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہی ہے کہ ہم گھروں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، زندگی کے اندر ایک راحت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو بقیہ صحابہ بھی موجود تھے، میں بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اچانک باہر نکلے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، میں پیچھے پیچھے تھا۔ ایک باغیچے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے بعد اس باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اس قدر لمبا سجدہ کیا کہ میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میرے دل میں خوف پیدا ہوا، میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ اس قدر طویل سجدہ کہ میں انتظار کرتا رہا سجدے میں۔ مجھے خوف پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے تو نہیں جا ملے۔ میرے چہرے کے آثار بدل گئے تھے، میرا جسم کانپ رہا تھا، میں اداس تھا، بے چین بے قرار تھا۔ تو اچانک میری اسی اداسی کے عالم میں اچانک میں نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا، میرے چہرے کے آثار متغیر تھے، تبدیل تھے بالکل، اور فرمایا عبد الرحمن تجھے کیا ہوا، تو کیوں پریشان ہے، تیرے چہرے کے آثار کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ تو میں نے یہ ساری حقیقت بیان کیا، رسول اللہ میں تو بڑا اداس ہو گیا، اس قدر لمبا سجدہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن، دراصل بات یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو جبرائیل علیہ السلام پہنچے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ جو آپ کا امتی میرے محبوب پر ایک بار درود پڑھتا ہے، پروردگار اس کے بدلے خود خدا ہو کہ اس بندے پر درود پڑھتا ہے، خود خدا ہو کہ اس بندے پر سلام پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بتا، جب میرا پروردگار میری امت کے لیے اتنا سہولتیں دے، اتنا شفقت کرے کہ ایک درود سلام پڑھ رہا ہے میرا امتی مجھ پر،
اس کے عوض پروردگار رب تعالیٰ ہو کے، خالق و مالک ہو کے، وہ بندے پر اس کے عوض درود پڑھ رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے۔ تو میں اس خوشی میں اپنے رب کا شکر ادا گزار بندہ کیوں نہ بنتا؟ اس لیے میں نے لمبا سجدہ کیا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کو یہ اعزاز عطا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جب بھی امت کے حوالے سے کوئی اعزاز نازل ہوا ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، روایت کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جب میزان پر گناہ اور ثواب تل رہے ہوں گے نا، قیامت کی مشکل گھڑیوں میں سے ایک مشکل گھڑی یہ بھی ہے کہ میزان پر جب گناہ اور ثواب تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب میزان پر یہ سلسلہ جاری ہوگا نا، پیچھے لین میں کھڑا ہوا ہر انسان تڑپ رہا ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، وہ کیونکہ اپنی ذات کو جانتا ہوگا نا۔ جس کے گناہ بڑھ جائیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ تو ایک ایسا آدمی بھی ہوگا اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، اب وہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں کیا کر کے آیا۔ ابھی اس سلسلہ میں فرشتے قریب تھا کہ اسے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں۔ اچانک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں قریب تشریف لائیں گے، پوچھیں گے بھی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے اس امتی کے گناہ بڑھ چکے ہیں، اب اصول کے مطابق اسے ہم گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ یہ بات ہوگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے، مفہوم حدیث، مسکراتے ہوئے بڑی حسرت کی نگاہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اپنے اس امتی کو دیکھیں گے، دیکھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے، اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جو ہی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں اس قدر بھاری ہو جائیں گی کہ وہ دوسرا پلڑا اس قدر اٹھے گا کہ وہ ساری برائیاں اس کی اڑ کے راکھ ہو جائیں گی۔ وہ بندہ بڑا تعجب کرے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے جنت کے اعلیٰ مقاموں کی طرف لے کر چلے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میں تو بہت گنہگار تھا، میں تو احکام الہی سے دور تھا، میرا تو کردار عجیب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گناہ اس قدر زیادہ تھے، نیکیاں اتنا کم تھی، اور یہ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ نے پرچی نکالی اور میرے گناہ کم ہو گئے؟ میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، میں تو اب تڑپ رہا تھا، میں تو بے چین و بے قرار تھا، یا رسول اللہ یہ کون سی ایسی چیز تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے، میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے امتی، دراصل تو نے مجھ پر جو درود پاک پڑھا تھا نا، وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہی درود پاک پرچی پہ لکھا ہوا تھا، آج میں نے اس کو میزان پہ رکھا، تیرا وہ درود پاک دنیا میں پڑھا ہوا تیرے کام آ گیا، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں اللہ کے محبوب پر درود پڑھے اپنے، وہ بلکہ ہمارے اسلاف بزرگ فرماتے ہیں اگر چاہتے نا بچوں کے، ہماری آنے والی نسلوں کے دل میں عشق رسول پیدا ہو تو انہیں درود پاک کا عادی بنائیں، اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھیں۔ ہمارے محترم لیاقت بھائی کے گھر کے اندر آج جمعہ کے فوراً بعد جمعہ کے فوراً بعد محفل درود پاک ہے، تو تمام احباب کو عام دعوت لازماً تشریف لائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ابنا حاجی صاحب شامی ہے